بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ جب مؤذن اقامت فرما رہا ہوتا ہے تو اقامت کی دوران نماز پڑھنے والوں کو کب کھڑے ہونا ہے اور کب نماز شروع کرنا ہے، امام کب تکبیر شروع کریں تکبیر تحریمہ، اور مقتدی اور امام کب کھڑے ہوں۔ سب سے پہلے میں عرض گزار ہوں کہ ہم الحمدللہ مسلک حق اہل سنت والجماعت اور خاص کر سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الباری آپ کے مقلد ہیں۔ ہم جو فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنی فقہ حنفی کو اپنی نماز کے تمام ارکانوں میں، نماز کی تمام رکعتوں میں اور نماز کی ہر حرکات و سکنات میں ہم فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے جائیں گے۔ اب آج کل کے دور میں بدقسمتی سے ہم رسم و رواج کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ رسم و رواج یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں امام صاحب کو ہم نے دیکھا وہ ایسے کرتے ہیں اور آپ لوگ ایسے کرتے ہو، آپ ایسے کرتے ہو اور فلاں عالم اور فلاں حضرت کو میں نے دیکھا وہ ایسے نہیں کرتے۔ اور حتیٰ کہ بعض اوقات کئی لوگوں پر بلا جواز اور بغیر کسی شرعی اصول کے ان پر فتوے بھی لگائے جاتے ہیں کہ جی آپ کا نماز صحیح نہیں ہے، آپ نے یہ غلط طریقہ اپنایا ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ امام اور مقتدی کب کھڑے ہو نماز کے لیے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو امام کب تکبیر پڑھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الباری کی مقلدین ہیں، اور آپ نے جو طریقہ نماز کا ہمیں بتایا ہے ہم اسی طریقے کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر مجھے یہ بتائیں کہ حدیث شریف میں یہ مسئلہ ایسے ہیں اور آپ کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے، تو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا قول حدیثی صحیحہ سے متصادم ٹھہرا تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے قول کو ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی قول احادیث مطہرہ سے متصادم ہو۔ آپ نے استنباط کیا ہوا ہے حدیث سے، اور احادیث سے استنباط کرتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھے اور کب نماز پڑھے اور کیسے پڑھے۔ بدقسمتی سے ہم سارے جو مقلد ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، ہم اپنی رسم و رواج کو مقدم رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کو بعد میں کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس مسئلے پر بولیں گے کہ کیا جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو اس وقت کھڑے ہونا کون سے حروف کی ادائیگی اور کون سے کلمات کی ادائیگی پر ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے امام صاحب نے کس وقت تکبیر پڑھنا ہے، اور تکبیر پڑھنے کے لیے کون سے الفاظ جب مؤذن اور اقامت کرنے والا جب کون سے الفاظ ہے جب وہ ادا کر لیں گے تو امام پھر تکبیر پڑھیں گے، یا پھر انتظار کریں گے امام کہ پوری کا پورا اقامت پڑھی جائے اس کے بعد تکبیر شروع کریں، یا کوئی اقامت کی کچھ الفاظ ادا کرنے کے بعد پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کو فقہ حنفی کے معتبر کتابوں سے حوالہ جات سمیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرا مسئلہ احقاق حق، کسی پر اعتراض کرنا اور کسی بندے پر انگلی اٹھانا نہیں ہے۔
اپنی مذہب اپنی مسلک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی اس مسئلے کو اجاگر کرنا ہے۔ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے اس پر، اگر آپ کو اعتراض ہے تو مجھ پر آپ کا اعتراض نہیں ہوگا، آپ کا اعتراض سیدنا امام ابو حنیفہ پر ہوگا، کیونکہ سیدنا امام ابو حنیفہ کی فقہ کی کتابیں مع ان کی عبارات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنی فقہ کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب سے، اپنے مدرسوں میں طلباء کو بھی پڑھاتے ہیں، اور شاید ہی اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی مدرسہ ایسا ہو جس میں اس کتاب کو نہیں پڑھایا گیا۔ اس کا نام ہے نور الایضاح۔ یہ حسن ابن عمار ابن علی ابن یوسف الوفائی الشرمبلالی رحمۃ اللہ تعالی جو متوفی ہے سن 1069 کے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی مسلک کی ایک معتبر اور بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اسی کتاب پر ان کا شرح لکھا گیا ہے، شرح طحاوی۔ تو طحاوی شریف اتنی بڑی شرح یہ نور الایضاح کا لکھا گیا۔ آئیے نور الایضاح میں دیکھتے ہیں کہ امام کو کب کھڑا ہونا ہے، مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا ہے، اور امام نے تکبیر پر کب شروع کرنا ہے۔ نور الایضاح میں آداب نماز کے بارے میں فصل رکھا گیا ہے۔ فصل من آدابہا، نماز کی آداب کیا ہے۔ اس چپٹر کے نیچے آپ لکھتے ہیں کہ والقیام حین قیل حی علی الفلاح، مقتدی اور امام کھڑے ہو جائیں جب مؤذن اقامت دینے والا یہ کہے کہ حی علی الفلاح، وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ، امام شروع کرے تکبیر پڑھے جب مؤذن اور مکبر اقامت دینے والا کہیں کہ قد قامت الصلاۃ، جب قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو پھر امام جو ہے وہ شروع کر دے۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ ہے نور الایضاح، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی مسلک کی ایک بہت مشہور اور معروف کتاب ہے۔ فقہ حنفی کا ایک اور بڑا مشہور کتاب جسے شرح الوقایہ کہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے مدارس میں اس کتاب کو بھی وہ ہے جو حیثیت ہمارے مدارس میں الہدایہ کو ہے۔ ہدایہ شریف کو جو عزت اور توقیر ہمارے مدرسوں میں ملتی ہیں، وہی ہمارے مدرسوں میں شرح الوقایہ کو بھی ملتے ہیں۔ یہ حاشیہ ہے عمدۃ الرعایہ کا، اور ان کے مصنف ہیں مولانا عبید اللہ ابن مسعود تاج الشریعہ کے نام پر۔ اور فقہ حنفی میں یہ ایک دلیل اور سند مانی جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا فقہ حنفی کے مطابق، تو آئیے دیکھتے ہیں فقہ حنفی میں شرح الوقایہ نے کیا لکھا ہوا ہے کہ امام کو کب کھڑے ہونا ہے، اور تکبیر پھر کب پڑھنا ہے، اور مقتدیوں نے کب کھڑے ہونا ہے۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے شرح الوقایہ کا پہلا جلد ہے، اور ان کا صفحہ نمبر 155 ہے۔ اگر آپ اس کا باب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کی باب کو بھی کہ باب الاذان میں، باب الاذان کی آخر میں انہوں نے حکم صادر فرمایا۔ لکھتے ہیں وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، پہلے آپ نے نور الایضاح کا مطالعہ کیا، نور الایضاح نے لکھا ہوا ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو جائیں، لیکن شرح وقایہ فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی جب حی علی الصلاۃ پڑھی جاتی ہے کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، کھڑے ہو گئے، اب شروع کب کریں، تکبیر کب پڑھیں، وَيَشْرَعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ، اور شروع کریں جب قد قامت الصلاۃ پڑھی جاتی ہے۔ جب قد قامت الصلاۃ مؤذن اور مکبر پڑھیں تو پھر آپ نے نماز شروع ہی کر دینا چاہیے۔ یہ شرح الوقایہ کا حوالہ ہے، اور یہ جناب ان کا باب الاذان ہے، صفحہ نمبر میرے پاس 155 ہے۔ آپ کسی اور مکتبے سے اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ شرح الوقایہ جلد اول باب الاذان میں دیکھیں، کیونکہ ہم حنفی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الباری کی مسلک کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ آپ کی مسلک کا ایک بہت ہی مؤید اور زبردست قسم کا کتاب ہے شرح الوقایہ، اسے ہم نے مطالعہ کیا۔ اب آتے ہیں کہ کیا یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک ہے
یا ان میں سے کسی اور آپ کے شاگرد نے بھی بیان فرمایا ہوا ہے اس مسلک کو، تو آئیے موتا پڑھتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا۔ یہ ہے موتا امام محمد رحمہ اللہ الباری، اور میرے پاس جو موتا ہے باب تسویۃ الصف، اور اس سے پہلے آپ باب الرجل یصلی وقد اخذ المؤذن فی الاقامۃ، اس باب کے تحت آپ دیکھیں، آپ مبارک لکھتے ہیں کہ ینبغی للقوم، باب تسویۃ الصف میں لکھتے ہیں ینبغی للقوم، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ چاہیے قوم کو، مقتدیوں کو، اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، جب مؤذن کہیں حی علی الفلاح تو ان یقوموا الی الصلاۃ، کھڑے ہو جائیں سارے نماز کے لیے، فیصفوا، پھر وہ صف بنائیں، ویسووا الصفوف، اور صفوں کو سیدھا کر لیں، ویحاذوا بین المناکب، اور برابر ہو جائے اپنی منکبتین، اپنے شانوں کو ایک دوسرے کے برابر کر لے۔ فَإِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ وَالصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ، جب مؤذن کہیں کہ حی علی الصلاۃ تو پھر کیا ہو، کبر الامام، انہوں نے لفظ صلاۃ لکھا ہوا ہے۔ اب آئے محشی کیا لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ اذا قام المؤذن الصلاۃ، جب مؤذن کہیں کہ الصلاۃ، تو الصلاۃ سے مراد کیا ہے، محشی لکھتے ہیں قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے، جب پڑھی جائے قد قامت الصلاۃ تو کبر الامام، اب امام اللہ اکبر کہیں۔ یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا ہے، اور اسی میں آپ قول ثابت فرما دیتے ہیں، فرماتے وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ دیکھیں یہاں پر لفظ بتائے فَإِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةِ، جب مؤذن نماز کا لفظ ادا کرے یا اقامت نماز کا لفظ ادا کریں، اقامت نماز کا لفظ کیا ہوگا، قد قامت الصلاۃ، یہ اقامت نماز، تحقیق نماز کڑی ہو چکی ہے، تو جب یہ لفظ کہا جائے تو پھر کیا ہے، کبر الامام، اب امام اللہ اکبر نماز میں شروع کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ میرا بھی مسلک ہے، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، آپ فرماتے ہیں یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی قول ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قد قامت الصلاۃ کی معنی کیا ہے، تحقیق نماز کڑی ہو چکی ہے۔ محدثین اور ہمارے فقہا یہ لفظ بھی بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اگر ایک بندہ دن میں 5 ٹائم جھوٹ بولتا رہے تو انہیں مؤذن کی منصب پر نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ دن میں اگر 5 دفعہ وہ جھوٹ بولے، اور کیسے جھوٹ بولیں گے، وہ کہیں گے قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کڑی ہو چکی ہے، اور اب نماز تو کڑی ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا نہیں ہے، نماز کھڑی نہیں ہے، تو فلہذا جب نماز کھڑی نہیں ہے تو جھوٹ بولا انہوں نے، بھری مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہا ہے اور پھر جھوٹ بول رہا ہے قد قامت الصلاۃ، اب نماز تو کڑی نہیں ہوئی ہے۔ تو فرماتے اس مؤذن کو جھوٹ سے نجات دلانے کے لیے شریعت نے یہ اصول ضبط کی ہے کہ جب پڑھی جائے کہ قد قامت الصلاۃ، پس پھر کہے اللہ اکبر، امام شروع کر دے۔ اب آپ کا رواج ہے یا میرے رواج ہے، میرے اور آپ کے رواج دونوں جو ہے وہ شریعت مطہرہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے تابع ہے۔ کوئی ایک بندہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اچھا آپ نے تو یہ کہا، تو پھر مؤذن سے تو ایک اور بھی کام رہ جاتا ہے، کیونکہ تکبیر اولیٰ تو رہ گئی مؤذن سے، اور تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، تو تکبیر اولیٰ تو مؤذن سے رہ گئی، تو اس کا جواب بھی فقہا نے دیا ہوا ہے، انشاءاللہ میں کتاب سے بھی دکھا دوں گا، لیکن ویسے آپ کو بتا رہا ہوں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ یا تکبیر افتتاح کب تک ہے، فرماتے جب تک کہ امام ثنا کو مکمل نہیں کرتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک جو ہے وہ تکبیر افتتاح ہے، تکبیر تحریمہ ہے۔ اور یہ پاسبل ہے کہ جب مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ اور امام اللہ اکبر کہے تو جب تک امام ثنا پڑھتا رہے گا اس وقت تک مقتدی تکبیر تحریمہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایک اور اعتراض بھی وارد ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ
اگر تکبیر تحریمہ جہاں تک ان کے حدود ہے، اور جیسے مؤذن نے قد قامت الصلاۃ پڑھی اور پھر امام نے تکبیر تحریمہ باندھی اور تکبیر تحریمہ کہہ گئے، تو جب تک مؤذن یا تکبیر دینے والا بندہ یہ جب تک اپنی تکبیر کو اختتام تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت تک تو ثنا پڑھ چکے ہوتے ہیں امام، اور پھر وہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پر شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ مؤذن جو ہے اقامت دینے والا یہ پھر اپنی ثنا کب پڑھیں گے؟ فرماتے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ درمیان میں جیسے امام کہے الحمدللہ رب العالمین وقفہ لے تو وہ کہیں سبحانک اللہم، اور پھر جب وہ کہیں گے کہ الرحمن الرحیم یہ کہے وہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، امام کے وقفے کے ساتھ وہ درمیان میں سے کاؤنٹ کرتا جائے گا اور اپنا ثنا جو ہے وہ مکمل کرتا جائے گا۔ یہی حکم ان بندوں کے لیے بھی ہے جو نماز کے دوران آتے ہیں اور امام ابھی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے ہیں، تو وہ جب ثنا پڑھیں گے تو وہ ایسے نہیں پڑھیں گے کہ امام بھی قرات پڑھ رہا ہوتا ہے اور مقتدی بھی پیچھے سے ثنا پڑھنا شروع کر دیں، وہ وقفے وقفے سے ثنا پڑھتا جائے گا۔ جب امام کا وقفہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین وہ ایک کلمہ ادا کر لے، اور الرحمن الرحیم کے بعد مقتدی اپنا دوسرا کلمہ ادا کرے، مالک یوم الدین وقفے کے بعد ایک اور ادا کر لے۔ تو یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا کتاب ہے موطا امام محمد، یہ احادیث کی کتاب ہے، اور ہمارے تمام مدارس میں موطا کو بھی پڑھائی جاتی ہے اور اس پر عمل بھی کرایا جاتا ہے۔ یہ فقہ کی ایک اور بڑی مشہور کتاب سے حوالہ نکالتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، مستخلص الحقائق، بڑے ہی مشہور اور قدیم کتاب ہے۔ یہ بہت بڑے مشہور ایک محدث گزرے ہیں، ایک بڑی فقی گزرے ہیں، مولوی ولی محمد خوجندی کے نام پر، یہ ان کا کتاب ہے مستخلص الحقائق، اور یہ بھی ہمارے مدارس میں اسے بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آج کل اگرچہ اس کتاب کو متروک کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے مدارس کا نصاب اور سلیبس آج کل بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے، تو اس کتاب کو متروک کیا ہے۔ تو یہ مستخلص الحقائق، یہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا صفحہ نمبر 158، وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ۔ اگر آپ ان کا صفحہ نمبر 157 سے شروع کر لیں گے تو والقیام حین قیل حی علی الفلاح، مقتدی اور امام کب کھڑے ہوں؟ جب یہ پڑھی جائے کہ حی علی الفلاح، ای من جملۃ الآداب ان یقوم الامام والقوم، مستحب کام یہ ہے کہ امام اور قوم اس وقت کھڑے ہو جائے اذا قال المؤذن فی الاقامت، جب مؤذن اقامت میں یہ پڑھے کہ حی علی الفلاح، جب یہ لفظ پڑھے تو مقتدی اور امام دونوں کھڑے ہو جائے۔ کیوں؟ لأنہ الی الخیر مسارعۃ، کیوں؟ یہ خیر کی طرف جلدی کرنا ہوتا ہے۔ اب نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ خیر کا کام ہے اور خیر کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ وشروع الامام، اور امام کب اللہ اکبر پڑھے؟ مذ قیل قد قامت الصلاۃ، جب یہ پڑھی جائے کہ قد قامت الصلاۃ، تو امام ای من الآداب، یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ ان یشرع الامام، کہ امام شروع کر لے حین قال المؤذن فی الاقامت، جب مؤذن اقامت کے دوران یہ پڑھے کہ قد قامت الصلاۃ، جب یہ لفظ پڑھتے ہیں تو امام تکبیر پڑھے۔ کیوں؟ لأنہ امین فی الشرع، کیوں کہ یہ جو مؤذن ہے یہ امین ہے، امانت دار ہے، صادق ہے، فی الشرع، شریعت میں مؤذن کو امین ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے۔ ہاں، وقد اخبر بقیام الصلاۃ، اور اب اس نے خبر دیا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کھڑی ہو چکی ہے، فیکون التصدیق واجبا، اب ان کی تصدیق کرنا تو واجب ہے۔ اگر ہم نے تصدیق نہیں کی تو ایک امین شخص کی تصدیق ہم نے نہیں کی، ایک صادق شخص کی تصدیق ہم نے نہیں کی، تو پھر ان کو گویا ہم نے جھٹلایا، جھوٹا بنا دیا۔